اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله لم يزل لا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتكم فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی
تکریم اور تقدس، پاکی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی تکبیر، اس کی تحمید، حمد و ثنا بیان کر لینے کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسول، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار و انگنت بار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا یہ ہم سب پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ یوں تو اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں اور نعمتیں اتنی ہیں کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہمارے لیے نعمتوں کی اللہ نے بارش کی ہے، جس طرح سے بارش کے قطرات کو آدمی سمیٹ نہیں سکتا ہے، ایسے ہی اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم انسانوں کے اوپر ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس بات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا اور پھر اس دنیا میں ہم انسانوں کو کیوں بسایا۔ وہ سارے واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ اس دنیا کو بسانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی عظمت، ان کا تقدس، انسان کا شرف اور ان کی بزرگی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ثابت کر دیا۔ کیسے؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا انسان کی پیدائش کا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، ہم تو تیری تسبیح، تحمید اور تکبیر بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ایسے انسان کو تو کیوں پیدا کر رہا ہے جو قتل و غارت گری کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تحمید بیان کرنے کے لیے، تکبیر بیان کرنے کے لیے، حمد و ثنا کے لیے ہم وہی ہیں، تو انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اللہ کا یہ جملہ کہ انی اعلم ما لا تعلمون، انسان ایسا عظیم ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم ان کو پیدا کر رہے ہیں، جو ان کی خوبیاں ہیں، جو ان کی اچھائیاں ہیں، ان کی عظمت اور جو بزرگی ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اتنا عظیم کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں ان کی تخلیق کے بارے میں، جو تفصیلات مجھے معلوم ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد پورا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور پھر اس پر چند سوالات اللہ نے کیے، فرشتے جواب دینے سے قاصر رہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے سارے سوالوں کا فر جواب دے دیا۔ وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس عظیم انسان کو تم سجدہ کرو، ان کی تعظیم کا تم اقرار کرو، ان کی عظمت اور ان کی تقدس، ان کا شرف تم لوگ سمجھو اور سجدہ کرو۔ کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے انسان کے سامنے سجدہ کیا۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور نقطہ آپ کو بتاؤں، انسان کی فضیلت، انسان کا شرف اللہ نے ثابت کر دیا، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی جس کو سجدہ کیا گیا تھا اس نے ایک بڑا گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور جس درخت کے پاس جانے سے، جس کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا تھا،
اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ عجیب بات ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے شرف، ان کے تقدس، ان کے احترام کو ثابت کیا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور دوسری طرف اسی جنت کی کے اندر دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ انسان پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ خطا اور غلطی کرے گا۔ خطا اور غلطی کرنا میرے بھائیوں اللہ کی نگاہ میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ خطا اور غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا اگر تم خطاؤں کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہ کرو تو ہم اس قوم کو ختم کر کے ایک دوسری ایسی قوم پیدا کریں گے جو خطائیں کریں گی اور ان خطاؤں کے بعد اس پر اللہ سے رجوع کریں گی۔ یہ باتیں بہت واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ اگر انسان ہے اور خطا کرتا ہے تو اس خطا اور غلطی سے انسان کے شرف میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اپنے دل کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف چل کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے۔ اور انسان کی خطاؤں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کی کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی ندامت ہی سے اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف کر دیتا ہے، اور کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ گریہ بزاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ ترس کھا کر کے اس کے سارے خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ الانسان یرکب من الخطا والنسیان، انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہے۔ خطا اور گناہ اس سے صادر ہوں گے، لیکن اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا مشرف بندہ وہ ہے جو اپنی خطاؤں پر اللہ سے رجوع کر لے، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ خطائیں کس سے نہیں ہوئی ہیں میرے بھائیوں؟ نبی سے خطا کر کے اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی انسان بغیر خطا کے نہیں رہے گا۔ ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، سارے لوگ اس کو مبغوض نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے اسے، ہم نے درس ہی نہیں سمجھا۔ ہم بحیثیت مسلمان کے ہم نے صرف یہ معلوم کیا کہ نماز میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، اور نماز کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس کے آگے کتنی نفل ہے، اس کے پیچھے کتنی نفل ہے، اور ہم نے انسانیت کے وقار، ان کے تقدس کے بارے میں ہم نے کوئی سبق نہیں پڑھا۔ اگر ایک آدمی مسجد میں جوتا پہن کر کے آ جائے، اجنبی آدمی ہے، نہیں معلوم ہے، اس کو نہیں پتہ چلا کہاں ہے، جوتا پہن کے آ جائے تو اس کے ساتھ کتنا برا سلوک لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شرابی آدمی کو پیش کیا گیا۔ اس نے آ کر کے اس نے اقرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو حد لگا دو، اس پر کوڑے برساؤ۔ اس پر کوڑے برسایا جا رہا تھا تو ایک آدمی نے اس کے اوپر لعنت بھیجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا؟ کہا ایسا نہ کہو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ ہمیں کس بات کی طرف اکساتا ہے؟ ہمیں کون سی تعلیم دیتا ہے؟ ایک انسان نے کوئی خطا کی، کوئی جرم کیا، تو ہم سب اس کے معامل ہوں کسی طرح سے، اس کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس کو گناہ سے روکنے کے لیے ہم اس کے ساتھ تعاون کریں، نہ یہ کہ ہم اس کو مبغوض نگاہوں سے دیکھیں، بری نگاہوں سے دیکھیں اور اس کو اس کے گناہ میں جری بنا دیں۔ انسان کا تقدس میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح الفاظ میں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو پوری دنیا مل کر کے قتل کر دے تو میں اس کے عوض پوری دنیا والوں کو قتل کر دوں۔ ایک انسان کی یہ عظمت اور یہ تقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے ایک ادنا مسلمان کی حیثیت ہے۔
جو لوگ خانہ کعبہ کو چومنے اور چاٹنے کے لیے جاتے ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر ان کے ساتھ بہت سارے انسان موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے. ان سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، رواداری کا خیال رکھا جائے، عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے. میرے بھائیوں، ہم انسانوں کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے اور ہم سب کو ایسا درس دیا ہے کہ ہمارے ان عملوں کی وجہ سے دوسرے اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی ہمارا ایمان بڑا عظیم ہے. ہم جس ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ تو بڑا فراخ دل ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. ہمارے ملک کے یہ جو حالات ہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری ناسمجھی کی وجہ سے، ہماری بدخلقی کی وجہ سے، ہماری لا علمی کی وجہ سے، قرآن و سنت سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. ایک مسلمان جو بالکل غم و غصے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی کو گالی دی گئی. آج کیا ماحول چل رہا ہے؟ آج مسلمانوں کو جو ہے اکسانے کے لیے کوئی چھوٹا جملہ آدمی کہہ دے، چلتا پھرتا آدمی کچھ کہہ دے، مسلمان بھڑک جاتا ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے. ہم نے درس ہی نہیں لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اس سلسلے میں درس کیا دیا ہے. ہمارے لیے تو ایک بڑا انعام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر 7 دن میں جمعہ کی شکل میں ایک ایسا دن دیا ہے کہ ہم 7 دن کا محاسبہ کر لیں. ہماری کیا خطائیں ہیں، ہماری کیا کوتاہیاں ہیں، ہم سے کون سی غلطی ہوتی ہے. ایک قائد اور رہبر، امام اور خطیب آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ساری باتیں بتائے گا. اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا مسلمانوں کو زد و کوب نہیں کیا گیا؟ کیا مسلمانوں کو ستایا نہیں گیا؟ ابو لہب کے بیٹے نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ میں محمد کے پاس جا کر کے اس کے رب کو گالی دوں گا. اس نے اپنے قسم پوری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے برا بھلا کہا. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسلمانوں کو اکسا دیتے، بھلے ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک ہوتا، لیکن وہ صحابہ ایسے تھے کہ مر مٹ جاتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسے بد دعا دی اور کہا اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط کر دے. اور آپ جانتے ہیں کہ ملک شام جاتے ہوئے شیر نے اس کی کھوپڑی کو اچک لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ابھی وہی معاملہ چل رہا ہے نا. یہ تو عمر کی بات ہے کہ اس عمر میں شادی کر لی گئی، وہاں عزت پر حملہ کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غضبناک ہوئے ہوں گے، کتنا آپ کو رنج ہوا ہوگا. ایک موقع ایسا آ گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی عائشہ کے پاس پہنچ کر کے کہتے ہیں عائشہ اگر تم سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو تو تم اللہ سے رجوع کرو. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ڈھارس ٹوٹ گیا. جس ضبط کے ساتھ وہ صبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور اپنے ابا کے گھر چلی گئی. حالات کیا تھے میرے بھائیوں؟ ہم لوگوں کے لیے تو ساری چیزیں ہر لمحہ ہر وقت موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہا گیا، آپ کی عزت پر حملہ کیا گیا، اور ان لوگوں نے حملہ کیا جن کے ساتھ ان کے باپ کا احسان تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب برات کا اظہار کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں قرآن عزیز کی آیت نازل فرمائی کہ آپ انتہائی پاک و صاف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا. ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں.
یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ عبداللہ بن سبا نے کہا تھا کہ اب مدینہ کے باعزت لوگ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے. باعزت لوگوں میں اپنے آپ کو اور منافقین کو اس نے شمار کیا تھا، اور ذلیل و رسوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس نے کہا تھا. کیا قدم اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا قدم اٹھایا؟ کوئی احتجاج کیا؟ کوئی نعرہ لگایا؟ ہم لوگوں کے سامنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. قرآن ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صرف نماز کے اندر نہیں کہ رفع دین ایسے کرنا ہے، آمین اتنے زور سے بولنا ہے، رکوع سجدہ ایسے کرنا ہے. یقیناً نماز کے ایک ایک حرکات پر ہمیں ویسا ہی عمل کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. کہا گا اللہ کے نبی سے صلو کما رأیتمونی اصلی، تمہیں ایسے ہی نماز پڑھنی ہے جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. لیکن کیا صرف نماز ہی کے بارے میں؟ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے عبرت اور نمونہ ہے. قرآن و سنت کو ہم نے مانا کہا، ہمارے اندر تشدد پیدا ہو گیا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر کوئی بات ہوتی ہے تب بھی ہم بفر جاتے ہیں. ہمارے بھائیوں سے کوئی مسئلہ ہو جائے ہم بفر جاتے ہیں، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے بھائی کون سا ایمان ہے؟ کون سا ایمان ہے؟ اگر وقتی طور پہ بحیثیت انسان آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے حدود کو پھلانگ لیا، جیسے ہی آپ کا غصہ ختم ہو آپ فوراً رجوع کر لیجیے. میرے بھائیوں جب ایک آدمی شیطان کے نردے میں بسا اوقات پھنس جاتا ہے اور جب اس کو اللہ کی یاد آتی ہے اور جب وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ ارے تم رسوائی اختیار کرو گے، تم چھوٹے بنو گے، تمہیں لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو لوگوں کے دلوں کے اندر بڑھا دیتا ہے. ہم نے اپنی عزت نہیں کی، ہم نے اپنی تکریم نہیں کی. جو عزت اور جو بزرگی اللہ نے عطا کی تھی ہم نے اس کو ٹھکرا دیا. ملک کے حالات، ہم لوگ کتنے مصائب اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. ایک طرف تو دینی اعتبار سے ہم کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ہم قرآن و سنت کو پڑھنے والے ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو زد و کوب کیا جائے گا. آپ ذرا بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے مقام پر جو پریشانی آئی، کیا اس کو صرف بیان کرنے کے لیے ہے؟ صرف اس کو بیان کیا جائے، اس سے عبرت اور نصیحت نہ حاصل کی جائے؟ کس کو لہو لہان کیا گیا؟ کس کے اوپر پتھر کی بارش کی گئی؟ یہ دنیا میرے بھائیوں اسی لیے اللہ نے بنائی ہے. قرآن آپ اٹھا کر کے پڑھیے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم اہل ایمان کو بہت کچھ عطا کر دیتے، لیکن ڈر یہ ہے کہ وہ بے دینوں کی طرح زندگی اختیار کر لیں. ہم نے رب کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اپنے اللہ کو جانا ہی نہیں. میرے بھائیوں پوری زندگی ہم گزار جاتے ہیں، اللہ کا تعارف نہیں ہوتا ہے. حالات جو ہمارے ملک کے ہیں، دو بڑے معاملات ہیں. ایک طرف اسلام کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے اور ان کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ادنا مسلمان جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو بہت غم زدہ ہو جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں ان حالات میں آدمی کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا کسی بھی مسلمان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ از خود وہ لے لے؟ جلاس بن سوید کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑا منافق آدمی تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے صحابہ کو درس دے رہے ہیں۔ اسی مجلس میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا اس کو پورے طور پر اس نے سمیٹ لیا، ایک ایک حرف کو اپنی سینے میں اس نے جمع کر لیا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھاتا ہوا اپنے گھر پہنچا، اپنے چچا سے اس نے کہا یا عمہ سمعت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنی عن الساعہ کأنی اراہا رأی العین۔ چچا جان، آج تو مسجد نبوی میں نے ایسا خطاب سنا ہے، ایسا درس سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ قیامت کا منظر پیش کر رہے تھے، کأنی اراہا رأی العین، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ اپنے بیٹے سے جب چچا نے ایسا سنا تو چچا نے کیا کہا؟ سن بچے، اگر محمد سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کیا جملہ تھا! چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ، لیکن وہ سمجھتا تھا نبی کا احترام، نبی کی عزت، نبی کی تکریم۔ اس نے فوراً کہا، ایک دم پریشان ہو گیا بچہ کہ یہ اچانک یہ کون سی صورتحال سامنے آئی۔ جب وہ سمجھا تو اس نے کہا یا عمہ انک کنت، آپ ہماری نگاہوں میں دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تھے، وَلَقَدْ أَصْبَحَ الْآنَ، لیکن اب اس وقت أَبْغَضَهُمْ جَمِيعًا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برے آپ ہیں۔ چچا سے بے پناہ محبت، چچا اپنے بھتیجے سے محبت کرتا تھا، بھتیجا اپنے چچا سے محبت کرتا تھا، لیکن نبی کے بارے میں جب اس نے یہ جملہ استعمال کیا تو بیٹے نے، چھوٹے بچے نے، اس بھتیجے نے صاف اعلان کر دیا کہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اس جملے کے بعد آپ ہماری نگاہوں میں سب سے زیادہ رسوا ہو گئے۔ اب میرے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو میں اس بات کی خبر اللہ اور اس کے رسول کے پاس پہنچا دوں، اور یا اس بات کو چھپا کر کے میں خیانت کر بیٹھوں۔ تو اس چچا نے کیا کہا؟ منافقوں کو اپنے نفاق کے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے، اور نفاق، یہودیوں کا نفاق آپ اگر پڑھے ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کا نفاق کتنا زبردست ہوتا تھا، وہ اپنے نفاق کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ کیا کہا اس چچا نے؟ انت غر صغیر لا یصدقک الناس فقل ما شئت، تو چھوٹا بچہ ہے، تیری بات کون مانے گا، جا جو کچھ تو چاہے کہہ دے۔ چھوٹا بچہ اپنے گھر سے واپس ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، الجلاس بن سوید خان اللہ ورسولہ وهو عمی وقد تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ۔ یا نبی اللہ، یہ جلاس بن سوید جو میرا چچا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے، میں اللہ سے اس کے ساتھ برات کا اظہار کرتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماذا یقول، ذرا مجھ کو بتاؤ تو صحیح، اتنے غصے میں تم ہو کہ اس نے کہا کیا؟ اس بچے نے کہا لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر، اگر محمد سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی میٹنگ طلب کی، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو اکٹھا کیا، بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ بچہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ ھذا طفل صغیر فهو لا يعي ما يقول لا يصدقك۔ صحابہ نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے تو یہ بھی بات معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس بات کی تصدیق نہ کیجیے۔
والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر عاقل، کہا یہ جلاس بن سوید جس کے بارے میں یہ بچہ کہہ رہا ہے یہ تو بڑا بزرگ آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، بڑا عقل و فہم رکھنے والا۔ کس کے بارے میں؟ اس منافق کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کر کے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا، معاملے کو ختم کر دیا۔ لیکن وہ ننھا سا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب علم تھا، اس کو اس بات کا علم تھا کہ میرے اور میرے چچا کے درمیان جو بات ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، وہاں نہ صحابہ موجود تھے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور یہ سب غیب کا علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ البتہ میرے معاملے میں موجود تھا۔ وہ فوراً اسی مسجد کے گوشے میں گیا اور اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے احتجاج کرنے لگا، اللہم انی کنت کذبنی فکذبتہ، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو تم میرا جھوٹ ثابت کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو تو واضح کر دے۔ کس سے فریاد کیا؟ اپنے رب سے فریاد کیا۔ کس نے فریاد کیا؟ اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو بھی فریاد کرے گا آسمان کا ساتوں دروازہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ فریاد رسی اگر کوئی غیر مسلم کوئی فریاد رسی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرتا ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ مسجد کے گوشے میں جا کر کے اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اللہ سے کی طرف اٹھا دیا اور کہا، اے اللہ یہ نبی محترم غیب نہیں جانتے ہیں، یہ صحابہ غیب نہیں جانتے ہیں، اے اللہ تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے کہ میرے اور میرے چچا کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اگر وہ سچ ہے تو تو اس سچائی کو واضح کر۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کہ وہ بچہ اس مسجد سے رخصت ہوتا، ساتویں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ اس ننھے اور معصوم بچے کی تصدیق کرو۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ سورہ توبہ کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کی آیت اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اس بچے کی تصدیق کرو۔ اس نے فریاد کی ہے اپنے رب سے، اس نے اپنی سچائی کو اللہ تعالیٰ سے واضح کرنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتویں آسمان سے بھیجا کہ جاؤ اس بچے کی تصدیق کرو۔ ہمارے ہاتھوں کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہماری ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے جو قدرت، جو طاقت اور جو قوت دی ہے دعاؤں کی شکل میں، ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں۔ ارے ہمارے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہم اللہ سے کیوں نہیں فریاد کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی برائی ہو رہی کیوں نہیں ہم اللہ کو فریاد کرتے ہیں؟ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عزیز کی آیت جو تلاوت کی تھی کیا تھا؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم او لتعودن في ملتنا۔ اہل کفر نے رسولوں سے کہا تھا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال باہر کر دیں گے یا اپنی ملت میں، اپنے دین میں دوبارہ واپس لے آئیں گے۔ فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان ظالموں کو خود ہی ہلاک کر ڈالیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُم مِّن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ہم تمہیں زمین میں بسائیں گے، باعزت زندگی عطا کریں گے۔ کس کے لیے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو شخص میرے سامنے قیامت کے روز کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور میری سزاؤں کا تصور کرے گا۔ کون سی باتیں نئی ہمارے سامنے ہیں؟ غامدیہ عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور کہا مجھ کو سزا سے دوچار کیجئے جو اللہ نے سزا متعین کی ہے۔ جب ثابت ہو گیا ہر طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لے جا کے رجم کر دو۔ اس کی جان چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمام مدینہ والوں کے اوپر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو تمام کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اس غامدیہ عورت کے بارے میں شیعوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ دھندے والی عورت لکھا ہے۔ آپ نے احتجاج کیا؟
माइज बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके ऊपर भी हद कायम की गई। इनके बारे में भी बुरे अल्फाज लिखे गए। ये सारे मवाद आते कहाँ से हैं? ये गैर मुस्लिम जो सांप और बिच्छू के सामने सर झुकाते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, उनसे खाइफ रहते हैं, ये जुर्रत आती कहाँ से है? ये शियों की तरफ से आती है। शियों को की किताबें आपने पढ़ी नहीं है? जितनी गलाजत, जिद्दी, गंदगी और जितना गाली गुलूज उन्होंने किया है, कभी कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता है। हमारा एहतजाज हुआ, एहतजाज के लिए हमारे लिए सिर्फ एक ही ज़रिया है कि अल्लाह ने जो हमें सलाहियत दी है, दीन की जो समझ बूझ दी है, हम उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करें। अपनी कमज़ोरी का, अपनी मज़लूमियत का, अपने हालात का अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोना रोए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहें, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे, कौम मुस्लिम की इस्लाह फरमा दे, इस्लामी मुल्कों की तरबियत कर दे। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाथ उठा करके दुआ करनी चाहिए, ना ये कि सड़कों पर निकल करके। मेरे भाइयों, सड़कों पर जो एहतजाज हुआ है, उस एहतजाज को आपने देखा है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदमी कहाँ हाजिर होता है? किसके सामने? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। और एहतजाज क्या किया जा रहा है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा ईमान ख़त्म हो गया, हमारा ईमान गया। अल्लाह की ज़ात के साथ हम किसी और को शरीक करें और इज़्ज़त के ख्वाह रहें। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतख्तफुहु अत-तैरु औ तहवी बिहि अर्रीहु औ मकानुन सहीह। जो आदमी अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को भी शरीक करता है, वो ऐसे ही है जैसे आसमान से उसको गिरा दिया गया। अब चाहे उसको परिंदे चीड़ फाड़ डालें, नोच डालें, या तेज हवा उसको बिखेर करके रख दे, उसकी कोई अहमियत नहीं। मेरे भाइयों, जो काम अल्लाह ने हमें दिया है, उस काम को करने की ज़रूरत है। इस्तिआना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करनी है, वो तरीक़ा हमारी निगाहों के सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत हमारी निगाहों के सामने। हमें कोई उकसाए तो हमें गम और गुस्से के अंदर मुब्तला नहीं होना है। हमें जो तकलीफ़ पहुँचे उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद कर। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हमारे गुनाह इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब गैरों को इस बात की जुर्रत हो रही है कि वह हमारे दीन के ऊपर हमलावर हो जाए। और एक चीज़ और आप ये समझें कि ये जो बातें होती हैं, ये तमाम अहले कुफ्र का मामला नहीं है। चंद ट्रेनिंग दिए हुए गैर मुस्लिम हैं जिनसे ये चीज़ें कहलवाई जाती हैं ताकि इनको भड़काया जा सके, मुसलमानों को वरगलाया जा सके, इनको सड़कों पर लाया जा सके और पूरी दुनिया में तमाशा दिखाया जाए कि ये मुसलमान हैं। हमें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिए, मेरे भाइयों, ये मौजू बड़ा वसी है। अभी इसी मुल्क में इसके अलावा मईशत का जो मामला है, जो मसाइब और मुश्किलात और परेशानियाँ मुसलमानों को है, वो भी एक शुअबा है। उसमें हमें समझना चाहिए कि हमें अल्लाह के साथ क्या मामला रखनी चाहिए। आदमी अपने तय कोई भी बात देखा, मोबाइल के अंदर फ़ैसला कर लिया, वैसे ही अमल करने लगा। मेरे भाइयों, ज़रूरत है कि उलमा से रब्ता रखा जाए, अहले इल्म से मसला पूछा जाए और इज्तिमाई तौर पर कोई काम ना किया जाए, ना कि इनफरादियत लोगों के अंदर पैदा हो जाए, हर आदमी अपने तौर पर जो चाहे करना शुरू कर दे। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की इस्लाह फरमा दे, हमारे ईमान के अंदर मजबूती पैदा कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम सबको समझने और उसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों की सही तालीम व तरबियत फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के अंदर इज्तिमाइयत पैदा कर दे, अख़ुव्वत और भाईचारगी पैदा कर दे। रब्बुल आलमीन जो लोग दीन से दूर हैं, उन्हें दीन की सही समझ अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो लोग ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनकी सही तरबियत फरमा, उन्हें दीन के करीब कर दे। जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी तौहीद की बदौलत उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हम
اندر سے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، باہر سے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جوڑ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اجتماعیت پیدا کر دے، اخوت اور محبت اور بھائی چارگی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من عارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔